دو جھوٹے اکٹھا ہو جائیں، لڑیں گے، ایک دوسرے کو مارے گا تب دم لے گا. لیکن یہ دونوں بزرگ لڑتے نہیں تھے آپس میں، کوئی لڑائی نہیں تھی ان کی آپس میں. حضرت حسن بصری اور حضرت محمد ابن سیرین میں کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی. لڑائی کہاں ہو سکتی جہاں نفسانیت ہو؟ ان بڑوں میں نفسانیت کا کیا سوال ہے؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا مسلک الگ ہے، مکتب فکر الگ ہے. امام مالک کا مسلک الگ ہے، مکتب فکر الگ ہے. لیکن قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ حج کے لیے تشریف لے گئے اور حج کے بعد تشریف لے کر مدینہ گئے تو عشاء کی نماز پڑھ کر کے دونوں حضرات نکلے. ابو حنیفہ اور مالک دونوں نکلے عشاء کی نماز پڑھ کر مسجد نبوی سے، اور باہر کسی جگہ پر کھڑے ہو کر باتیں شروع کی تو فجر کی اذان ہو گئی. پوری رات ہی دونوں کھڑے کھڑے باتیں کرتے رہے. اب کتنا غائب تعلق ہوگا کہ پوری ان کو پتہ ہی نہیں چلا صبح کی اذان ہو گئی اور دونوں کھڑے کھڑے باتیں کر رہے. تو ان بڑوں میں یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، یہ تو چھوٹے لوگوں میں، اوچھے لوگوں میں جن میں نفسانیت ہوتی ہے ان میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بصرے کے دونوں بڑے حضرات تھے اور آپس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. ان کے پاس بھی وہی طالب علم ہوتے تھے، یہ وہاں بھی پڑھنے جاتے تھے، وہاں بھی پڑھتے تھے، یہاں بھی پڑھنے آتے تھے. یہ سب سلسلہ چلتا تھا ان دونوں بزرگوں میں. حضرت عبداللہ ابن المغفل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث حسن بصری روایت کرتے ہیں. یہ روایت محمد ابن سیرین کے پاس نہیں. ابھی سب روایتیں پھیلی نہیں ہیں، جس کے پاس ہے. تو حضرت حسن بصری کے پاس یہ روایت ہے، وہ عبداللہ ابن مغفل سے روایت کرتے ہیں اور حسن بصری اس روایت کو نہیں جانتے. وہ محمد ابن سیرین اس روایت کو ابھی نہیں معلوم ہونے. روایت کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس بات سے. یہ سے کہاں سے آ گیا؟ یہ من پوشیدہ ہے، ان سے پہلے من پوشیدہ ہے. اس بات سے کہ پیشاب کرے کوئی آدمی اپنے غسل خانے میں، مستحم مانے غسل خانہ، مغتسل اور مستحم دونوں کے ایک ہی معنی. مستحم کیوں کہتے ہیں؟ گرم پانی سے غسل کیا جاتا ہے، حمیم ان کے معنی گرم پانی، تو اس اعتبار سے مستحم کہتے ہیں. اور دھوتے ہیں وہاں، اس اعتبار سے مغتسل کہتے ہیں، بدن دھوتے ہیں. بہرحال غسل خانے میں پیشاب کرنے سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کی وجہ بیان فرمائی. حضور نے وجہ بیان کی کہ غسل خانے میں پیشاب کیوں نہیں کرنا چاہیے. فرمایا غسل خانے میں پیشاب کرنے سے مالی خلیہ کی بیماری ہو جاتی ہے. غسل خانے میں پیشاب کرنے سے مالی خلیہ کی بیماری ہو جاتی ہے. جب آدمی مالی خلیہ کی بیماری ہو جاتی ہے تو پھر اسے ہر چیز میں شک 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 شک، ہر چیز میں وسوسہ 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 وسوسہ، خاص طور پر طہارت میں وسوسے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ جو طہارت کے وسوسے ہیں یہ زیادہ تر غسل خانے میں پیشاب کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. فإن عامة الوسواس منه، عامت ان کے معنی اکثر ہو، بیشتر وساوس غسل خانے میں پیشاب کرنے سے پیدا ہوتے ہیں. یہ حدیث شریف بہت اعلیٰ درجے کی تو نہیں ہے مگر بہرحال ضعیف بھی نہیں ہے. عن عبد الله بن مغفل ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل في مستحمه وقال ان عامة الوسواس منه. وفي الباب عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال ابو عيسى هذا حديث غريب. غریب کے معنی ضعیف نہیں، یہ ایک ہی سند ہے، غریب اس معنی ہے. هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا الا من حديث اشعث بن عبد الله. اشعث سے لے کر آخر تک یہی ایک سند ہے. ويقال له الاشعث العامى. بہرحال اس معنی کر کے تو غریب ہے، لیکن سند فی نفس ہی کیسی ہے؟ حسن ہے، صحیح ہے، فی نفس ہی کیسی ہے؟ یہ حضرت نے فیصلہ نہیں کیا، یہ حضرت کے فیصلے میں کمی رہ گئی. جتنی بات کیونکہ غریب ہونے کے ساتھ، ایک سند ہونے کے ساتھ صحیح بھی ہو سکتی ہے، حسن بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے.
لہذا فی نفسی ہی کیسی ہے یہ فیصلہ کرو. حضرت نے وہ فیصلہ نہیں کیا. وہ فیصلہ میں نے سنا دیا آپ کو کہ حدیث اعلیٰ درجے کی صحیح تو نہیں ہے. دیکھو اعلیٰ درجے کی صحیح ہوتی تو امام ترمذی چوکتے نہیں, ضرور حسن صحیح کی مہر لگاتے. حسن صحیح کی مہر تو حضرت کے بعد تیار رہتی ہے روز, وہ فوراً لگاتے حسن صحیح, مگر وہ مہر اس لیے نہیں لگائی کہ اعلیٰ درجے کی صحیح نہیں. پھر ضعیف نہیں, ضعیف بھی نہیں. اگر ضعیف بھی بالیقین ضعیف ہوتی ہے تو امام ترمذی خاموش نہ رہتے. یہ بیچ بیچ کی, اور یہ درجہ اس کا صحیح سے گرا کیوں ہے؟ یہی اشاعت عامہ کی وجہ سے گرا ہے. یہ راوی کوئی بہت بڑا مضبوط راوی نہیں ہے, معروف راوی نہیں, اس لیے آپ یوں کہیں کہ حسن کے درجے کی حضرت حسن کی حدیث ہے اور حسن کے درجے کی. ماشاءاللہ تمام علماء کا اس میں اتفاق ہے, کوئی اختلاف نہیں ہے. بعض شکلیں تو الگ ہیں, مستثنا ہیں, باقی کوئی اختلاف نہیں. تمام ائمہ یہ کہتے ہیں کہ نہانے کی جو آپ کی جگہ ہے گھر میں, اس میں صرف نہائیے, اس میں پیشاب نہ کیجیے. پیشاب کرنے کے لیے الگ جگہ بنائیے, نہانے کی جگہ میں پیشاب نہیں کرنا چاہیے. نقصان کیا ہے اس کا؟ نقصان یہ ہے کہ اس سے مالی خلیہ کی بیماری ہو جاتی ہے, طہارت میں وسوسے پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. وقد كره قوم من اهل العلم البول في المغتسل وقالوا عامة الوسواس منه. اس کے مقابل طالب علموں میں ایک حماقت ہوتی ہے. وہ کیا کریں گے؟ ایک استاد کے یہاں سبق میں ایک بات سنیں گے, پھر دوسرے استاد کے یہاں جا کر پوچھیں گے, مسئلہ پوچھیں گے, حضرت اگر یہ ہو حضرت چیل انڈا دیتی ہے بچہ دیتی ہے؟ اب اگر اس نے کہا کہ نہیں انڈا دیتی ہے, کہاں انڈا دیتی ہے, ہمارے حضرت شیخ تو فرماتے تھے بچہ دیتی ہے. اب یوں دو استادوں کو ٹکرائے گا آپس میں. یہ طالب علم ہمیشہ حماقتیں کرتے رہیں, یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے, ہمیشہ یہ حماقتیں کرتے رہیں کہ ایک استاد کے یہاں سے سنیں گے اور دوسرے کے یہاں جا کر کے استفہامی انداز پر سوال کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیا جواب دیتا ہے, اس نے کہا یہی جواب دیتا ہے یا اس کے خلاف جواب دیتا ہے. یہ طالب علموں کی حماقتیں. تو یہ جو طالب علم ہیں جنہوں نے حضرت حسن سے یہ حدیث سنی, یہی طالب علم حضرت محمد ابن سیرین کیا پڑھتے ہیں. تو ان طالب علموں نے وہاں مسئلہ پوچھا کہ حضرت غسل خانے میں نہا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت نے فرمایا نہا سکتے, کیونکہ حضرت ابن سیرین کے پاس یہ حدیث نہیں ہے, تو یہی مسئلہ بتائیں گے. تو انہوں نے مسئلہ پوچھا طالب علموں نے کہ حضرت غسل خانے میں پیشاب کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو ابن سیرین نے کہا کر سکتے. اب بھی طالب علم حماقت کر رہا, اس نے کہا حضرت ہم نے ایسا سنا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے مالی خلیہ ہو جاتا ہے, وسوسے بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں. اب بھی یہ نہیں کہتا کہ ہمیں فلاں استاد نے ہمیں یہ حدیث بیان کی ہے, یہ حدیث ہم نے نہیں رکھتا, پھر بھی حماقت کر رہا کہ ہم نے ایسا سنا ہے. یقال, ہم نے ایسا سنا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. حضرت ابن سیرین نے فرمایا درو, یہ دورو دیوبند کا ہے, یعنی دور ہو کا مخفف ہے درو. حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے بندے, اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہے؟ ربنا اللہ لا شریک لہ. پھر یہ کہنا کہ فلاں چیز سے یہ پیدا ہو اور فلاں چیز سے یہ پیدا ہو اور فلاں چیز سے پیدا ہو, یہ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق ماننا ہے. اللہ کے علاوہ خالق کہاں ہے؟ اللہ خالق اکیلے ہیں, کوئی شریک نہیں. تو یہ کہنا کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے بیشتر وسوسے پیدا ہوتے ہیں, اس کا مطلب کہ یہ فعل وسوسے پیدا کرتا ہے, یہ فعل خالق ہو؟ خالق تو اللہ ہے, ہمارے رب اللہ ہے, ان کا کوئی شریک نہیں. یہ حضرت نے جواب دیا. اگر یہ حدیث شریف ان کے سامنے ہوتی تو پھر حضرت یہ جواب نہیں دے. حدیث شریف سامنے ہوتی تو حدیث شریف کے سامنے آدمی کو صفر ڈال دینی پڑتی
نصوص کے سامنے صفر ڈال دیتا آدمی. تو اگر وہ طالب علم سناتا کہ ہمیں استاد نے یہ حدیث سنائی عبداللہ ابن مغفل کی، تو پھر حضرت ابن سیرین یہ جواب نہ دیتے جو دیے. مسئلہ ہی دوسرا بتلاتے ہو، لیکن اس نے حدیث سنائے بغیر جس انداز سے بات پوچھی ہے اس کا جواب حضرت نے دیا تو غسل خانے میں پیشاب کر سکتے ہیں. اور اس نے وہ جو کہا یقال لو، تو حضرت نے فرمایا درو، یہ کوئی بات نہیں ہوئی. ایسی باتیں تو لوگ کہتے رہتے ہیں، لوگوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا بتلایا میں نے کہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی جو ارشادات ہیں ان میں جو پہلا ارشاد ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کر سکتے ہیں، یہ ارشاد اس بنیاد پر ہے کہ ان کے سامنے یہ حدیث نہیں ہے. لہذا ان کا جو بتلایا ہوا مسئلہ جو ہے وہ نہیں لیا جائے گا. ان کے سامنے یہ حدیث آتی اور پھر وہ کہتے جائز ہے تو ان کی رائے ہوتی، لیکن یہ تو حدیث کو جانے بغیر رائے دی ہے، وہ رائے نہیں لی جائے گی. مسئلہ یہی ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ تحریمی. اور یہ جو دوسری بات فرمائی ہے اس بات کا حدیث کے ساتھ تعارض ہو رہا. حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، تھوڑے بہت نہیں، بہت وسوسے پیدا ہوتے ہیں. اور یہ فرماتے ہیں کہ خالق اللہ ہی ہے، رب اللہ ہی ہے، ان کا کوئی شریک نہیں. ان دونوں میں تعارض ہو رہا ہے؟ کوئی تعارض نہیں، ان دونوں میں کوئی تعارض نہیں. اس لیے کہ یہ اسباب کے درجے کی بات ہے. غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسوں کا پیدا ہونا یہ اسباب کے درجے کی بات ہے. اور اللہ خالق ہے، ان کا کوئی سبب شریک نہیں ہے، یعنی مسبب الاسباب کے درجے میں. اور یہ جو سبب ہے یہ بھی اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے. لہذا اس سبب سے جو مسبب پیدا ہوگا وہ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے. مثال سمجھو، ہم روٹی کھاتے ہیں شکم سیر ہوتے ہیں، پانی پیتے ہیں سیراب ہوتے ہیں، یہ اسباب ہیں. روٹی شکم سیر نہیں کرتی، پانی سیراب نہیں کرتا. اکیلا ایک بیماری ہے، کھاتے کھاتے پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ نہیں بھرتا. استسقاء ایک بیماری ہے، پورا سمندر پی جاؤ تب بھی پیاس نہیں بجھے گی. تو سیراب کرنے والے اور شکم سیر کرنے والے اللہ ہیں. مگر اللہ نے روٹی میں اور پانی میں یہ تاثیر رکھی ہے اور یہ سبب کے درجے کی چیز ہے، اس لیے ایسی نسبتیں کرتے ہیں مجازاً کہ روٹی کھانے سے شکم سیر ہوتا ہے، آدمی پانی پینے سے سیراب ہوتا ہے. یہ نسبتیں مجازاً کرتے ہیں. اور یہ نسبت مجازی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان روٹی اور پانی کو خدا مان لیا. اور مثال دو، ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، بہت نڈھال، بہت، پھر 6 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، اچھا خاصا ویسا. ارے بھائی تم تو بہت بیمار تھے، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ میں میرٹھ گیا تھا، وہاں سے ڈاکٹر بھوت سنگھ کی دوا لایا. وہ ڈاکٹر بھوت سنگھ کی دوا سے ٹھیک ہو گیا. تو اب کیا اس نے وہ ڈاکٹر بھوت سنگھ کو خدا مان لیا؟ نہیں مانا. اور یہ نسبتیں ساری دنیا میں کی جاتی ہیں. اور یہ دوائیں نہیں آتے، ایک اسباب ہیں جن سے شفا ہوتی ہے. اور ان دوائیوں کی طرف اور جس ڈاکٹر نے دوائی دی ہے اس کی طرف نسبتیں کرنا مجازاً عام رائج ہے. شافی اللہ ہے، ان کے علاوہ کوئی نہیں. تو جب وہ چاہتے ہیں تو شفا کے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، اچھائیوں کے بھی اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، برائیوں کے بھی اسباب مہیا ہو جاتے ہیں. لہذا ابن سیرین کی بات میں اور حدیث میں کوئی تعارض نہیں ہے. حدیث میں جو کہا گیا ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے بیشتر وساوس پیدا ہوتے ہیں، یہ اسناد نسبت، یہ نسبت سبب کی طرف. اور حضرت ابن سیرین نے فرمایا ہے وہ مسبب الاسباب کی بات ہے کہ تمام اسباب کا سیرا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کسی چیز کا خالق نہیں. کیجیے یہ بات بھی صحیح ہے اور یہ بات بھی صحیح ہے. ورخص فيه بعض أهل العلم منهم ابن سيرين وقيل له إنه يقال إن عامة الوسواس منه فقال ربنا الله لا شريك له. اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بتاتے ہیں. وہ ہے مسئلہ 3 صورتوں میں غسل خانے میں پیشاب کر سکتے ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ غسل خانہ سیمنٹیڈ ہے، پکا،
اور جو کچھ پانی وغیرہ غسل خانے میں گرے گا وہ سوراخ سے نکل کر باہر چلا جائے گا۔ تو اگر ایسا غسل خانہ ہے تو اس میں گاہے ماہے پیشاب کی اجازت ہے، گاہے ماہے اس غسل خانے ہی کو بیت الخلا بنا، وہ پیشاب خانہ بنا لینا، اس کی تو اجازت نہیں کہ نہانے کے وقت نہاتے ہیں اور دوسرے وقت میں سارا گھر اسی غسل خانے میں پیشاب کرتا ہے، اسی کو پیشاب خانہ بنا رکھا ہے، اس کی اجازت نہیں۔ گاہے ماہے پیشاب کرنے کی، گاہے ماہے مثلا نہانے گیا تھا، نل کھل گیا تو تھا نہانے اور نل کھل گیا تو لوٹا بھر کے پانی ڈال دو، پانی نکل گیا ادھر، قصہ ختم ہوا۔ لیکن اگر وہ پانی کچا زمین ہے اور جو وہاں پانی گرتا ہے زمین پیتی ہے، یا وہی نالی میں پانی اکٹھا ہو رہا ہے، تو پھر اس غسل خانے میں نل کھولنے کی اجازت نہیں۔ جاؤ پیشاب خانے بیت الخلا میں نل کھول کے آؤ، کیونکہ جب پیشاب زمین نے پی رکھا ہے یا وہی نالی میں اکٹھا ہے، اب جو تم نہاؤ گے تو پانی اس پر گرے گا، پھر ٹکرا کر یوں آئے گا تو بدن پر وہ ناپاک چھینٹے واپس آئیں گے۔ لہذا اگر کچی زمین ہے اور کچی زمین کے ساتھ میں یا کچی نہیں ہے پکی ہے مگر وہی پانی اکٹھا ہو رہا، غسل خانے ہی میں اکٹھا ہو رہا ہے، تو پھر گاہے ماہے بھی وہاں پیشاب کرنے کی اجازت نہیں۔ سیمنٹیڈ ہے، وہاں سے جو پانی گرتا ہے وہ نکل کر دور چلا جاتا ہے، وہاں نہیں رہتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں گاہے ماہے اگر پیشاب کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ دوسری صورت ایمرجنسی، بعض مرتبہ کوئی مہمان آ جاتا ہے، معزز مہمان ہوتا ہے، لوگ تو اپنا ادھر ادھر بیٹھ کے پیشاب کر لیتے ہیں، ابھی معزز مہمان کو کہاں بٹھانا، تو ایسی کوئی صورت پیش آتی ہے ایمرجنسی، تو پھر اس ایمرجنسی میں پیشاب کر لیا جائے، پھر اسے دھو دھا کر کے صاف کر لیا جائے اور وہ وہاں اس کو پاک کر لیا جائے۔ تو یہ کبھی کسی ایمرجنسی ضرورت میں پیشاب کر لیا جائے اور پھر اسے دھو دھا کر کے صاف کر لیا جائے تو اس کی بھی گنجائش ہے۔ تیسری صورت غسل خانہ پیشاب خانہ تو نہیں بنا ہے، مگر گھر کے ہی لوگوں نے کسی وقت بچے نے پیشاب کر دیا، کسی نے پیشاب کر دیا، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، اتفاقی بات ہے، اس میں بھی کوئی گناہ نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے فقط ایک صورت مستثنا کی ہے کہ غسل خانہ پکا ہو، سیمنٹیڈ ہو، وہاں پانی جمع نہ ہوتا ہو، یہی ایک صورت ابن المبارک نے بیان کی ہے، اور بقیہ جو دو ہیں اسی کے حکم میں۔ غسل خانے میں نہاتے وقت پیشاب کیا اور پانی وہ پیشاب زمین میں اترا یا وہی پانی میں اکٹھا ہے، تو نہانے میں چھینٹے جو اڑیں گے طبیعت میں وسوسے پیدا ہو، یا غسل خانے کو پیشاب خانہ بنا رکھا ہے، سارا گھر وہی پیشاب کرتا ہے تو بدبو پیدا ہو جائے گی وہاں، اور جہاں بدبو پیدا ہو جائے گی وہاں شیاطین اپنا ڈیرا ڈال دیں گے، اور جہاں شیاطین ڈیرا ڈال دیں گے وہ طبیعتوں میں وسوسے پیدا کریں گے۔ قال ابن المبارک قد وسع فی البول فی المغتسل اذا جرى فیہ الماء، جرى فیہ الماء کو یعنی پانی بہہ کر کے باہر چلا جاتا ہے۔ قال ابو عیسیٰ حدثنا بذلك، دیکھو یہ ابن المبارک کا جو قول آیا، امام ترمذی علیہ الرحمہ کو ابن المبارک کا یہ قول کس سند سے پہنچا وہ سند بیان کرتے ہیں۔ قال ابو عیسیٰ حدثنا بذلك یعنی ابن المبارک کا یہ قول، حدثنا بذلك احمد بن عبدة العاملی عن حبان عن عبد اللہ بن المبارک، یہ مضمون میں ایک دن بیان کرتا تھا اور رہ گیا تھا، وہ یہ ہے کہ جس دور میں یہ کتابیں لکھی گئی ہیں اس زمانے میں کوئی بھی بات اپنی کتاب میں لاؤ گے سند چاہیے، کتابوں میں سے دیکھ کر نہیں لے سکتے۔ اس کے بعد دوسری بات سمجھو، حدیثیں جب روایت ہوتی تھی تو حدیثوں کے ساتھ ساتھ جو استاد ہے اس کے اقوال بھی روایت ہوتے ہیں۔
اس کے اقوال، جب حدیث موجود ہے تو اقوال کہاں آئیں گے؟ اس کے اقوال ہوتے ہیں حدیث میں جو مسئلہ زیر بحث ہے اس مسئلے سے اگر ایسا ہو، مگر ایسا ہو، ٹگر ایسا ہو، وگر ایسا ہو، یہ جو اگر مگر پیدا ہوتے ہیں، ان اگر مگر کے جواب تو حدیث میں نہیں ہے، وہ تو طالب علم استاد سے پوچھیں گے، وہ استاد ان کے جواب دے گا۔ اب وہ طالب علم یہ جواب بھی استاد کے آگے نقل کرے گا حدیث کے ساتھ۔ یہ سلسلہ اس وقت میں چلتا تھا۔ آپ دیکھیے موطا مالک، دیکھیے موطا مالک میں آدھی موطا امام مالک کے اقوال ہیں۔ انہوں نے موطا پڑھاتے ہوئے طالب علموں نے سوالات کیے، انہوں نے جوابات دیے، تو طالب علموں نے اسے لکھ لیا اور لکھ کر کے کتاب میں شامل۔ اس لیے جو مجتہدین محدثین بھی تھے ان کے اقوال تو حدیثوں کے ساتھ ساتھ روایت ہوتے تھے، اور وہ اقوال امام ترمذی تک پہنچے۔ جیسے عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے محدث تھے اور مجتہد تھے، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ کے تھے، بہت بڑے محدث تھے اور مجتہد بھی تھے۔ تو ان بزرگوں کے اقوال حدیثوں کے ساتھ ساتھ نقل ہوتے ہوئے سند کے ساتھ امام ترمذی تک پہنچے، اور ابو حنیفہ اور ابو یوسف اور محمد رحمہم اللہ ان کے اقوال امام ترمذی تک سند کے ساتھ نہیں پہنچے، کیوں؟ وہ اقوال الگ ہیں، کسی حدیث کے ماتحت تابع نہیں ہیں، تو اس لیے وہ اقوال ان کو پہنچے ہی نہیں۔ کتاب کے آخر میں جو کتاب العلل ہے، اس کتاب العلل کے بالکل شروع میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اس پوری کتاب میں جو امام شافعی کے اقوال لکھے ہیں وہ مجھے ان سندوں سے پہنچے، وہ سند ساری وہاں لکھی۔ امام مالک کے جو اقوال میں نے کتاب میں لکھے ہیں وہ ان سندوں سے پہنچے، امام فلاں کے جو میں نے اقوال لکھے ہیں وہ اس سندوں سے پہنچے، وہ ساری سندیں کتاب العلل میں لکھی ہیں۔ اور وہ حضرات جن کے اقوال انہیں پہنچے ہی نہیں، اگرچہ وہ جانتے ہیں، امام ترمذی جانتے ہیں، کیوں؟ ان کی کتابیں پڑھ رکھی، ان کا مسلک معلوم ہے، مگر سند کے ساتھ نہیں پہنچے تو ان کی طرف نسبت نہیں کر سکتے۔ گول گول کرو لیکن کھول کر نہیں کر سکتے۔ اس لیے امام ترمذی علیہ الرحمہ اہل الکوفہ کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، یہ گول گول اصطلاح۔ ابو حنیفہ محمد ابو یوسف یہ لفظ نہیں استعمال کرتے، یہ الفاظ استعمال کرنے کے لیے سند چاہیے، اور سند امام ترمذی کے پاس ہے نہیں۔ ورنہ جب سند ہوتی ہے، جیسے کتاب العلل ہی میں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے سند کے ساتھ کہ امام ابو حنیفہ نے جعفر جوفی کی تذیب کی اور حضرت عطا کی توثیق کی۔ ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے یہ فرمایا کہ جابر جوفی سے بڑا میں نے کوئی لپاڑیا نہیں دیکھا، اور حضرت عطا ابن ابی رباح جو ابن عباس کے شاگرد ہیں ان سے افضل میں نے کوئی آدمی نہیں دیکھا۔ یہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا قول امام ترمذی نے کتاب العلل میں سند کے ساتھ بیان کیا ہے، اور سند کے ساتھ امام ابو حنیفہ کا قول بیان کرنے کا مطلب کیا سمجھے کہ امام ترمذی امام ابو حنیفہ کو ائمہ جرح و تعدیل میں شمار کرتے ہیں، ائمہ جرح و تعدیل کی تو بات لائیں گے، تو جو بات امام ترمذی کے پاس سند کے ساتھ تھی انہوں نے بے تکلف بیان کی۔ لیکن یہ مذاہب فقہیہ ان تین بزرگوں کے ابن المبارک کے مذاہب فقہیہ حدیثوں کے ساتھ نقل ہو کر امام ترمذی تک پہنچے تو ان کا نام لیں گے، مگر یہ جو تین اکابر ہیں حنفیہ کے، ان کے مذاہب سندوں کے ساتھ ان امام ترمذی کو نہیں پہنچے، اس لیے ان کا نام نہیں لیتے۔ یہ ہے اصل وجہ۔ اور جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو تعصب ہے اور احناف سے چیڑ ہے اور عداوت ہے اور دشمنی ہے اور ناراضگی سے نام نہیں لیتے، میں اسے صحیح نہیں سمجھتا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ میں تو یہ جراثیم پائے جاتے ہیں اور انہوں نے چھینٹے ڈالے ہیں، قال بعض الناس کہہ کر چھینٹے ڈالے ہیں، ان میں تو یہ جراثیم پائے جاتے ہیں، مگر ترمذی شریف میں میں نے پوری پڑھائی ہے اور بار بار پڑھائی ہے، مجھے ترمذی شریف میں ایسے